اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے، غور سے سنیے گا اس آیت کو، اور ڈرنا چاہیے ہمیں کہ کہیں اس بیماری میں ہم تو مبتلا نہیں ہیں۔ اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ یہ یہود کے علماء اور درویشوں کا حال ہے جو اس زمانے کے پیر بنے ہوئے تھے۔ ناظرین، آگے چل کے صدقات کے بارے میں آتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ دولت جو کفار کو ملتی ہے یا ان لوگوں کو ملتی ہے جن کا بھی ذکر ہوا، یہ ان کے لیے نعمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی دولت کے ذریعے سے اسی دنیا میں ان پہ عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ اور یہ مشاہدے میں آئے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں، ہم نے خود دیکھا ہے کہ ان کی جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی اولاد ان کو ذلیل کرتی ہے، وہ اس دولت کے لالچ میں ان کی موت کی متمنی ہوتی ہے۔ ارشاد گرامی ہے، ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کر دے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ آگے صدقات یعنی زکوٰۃ کے بارے میں 8 بند یعنی ہیڈز آف اکاؤنٹس گنوائے گئے ہیں۔ زکوٰۃ جو کہ دین کا رکن ہے، اسے ان مدوں میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ مختلف اموال میں مختلف طرح سے نکالی جاتی ہے۔ زرعی زمین پہ اگر تو زمین ایسی ہے جس کو پانی دیا جاتا ہے بارش سے، تو عشر ہوگا 10واں حصہ، پیداوار کا 10واں حصہ۔ ایسی زمین جس کو پانی دیا جاتا ہے، پانی دینے کی مشقت ہوتی ہے، آبیانہ دینا پڑتا، وہاں 5% ہوگی پیداوار پہ۔ عام تجارت پہ، دولت پہ، پوری اپنی جائیداد پہ، بچت پہ 2.5%۔ یہ کن مدوں پہ خرچ کیا جاتا ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں واضح طور پہ لکھی گئی۔ یہ صدقات دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، یا کوئی قیدی ہے ظلم سے قید میں چلا گیا اس کو چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور راہ خدا میں، جہاد میں، تبلیغ میں، اور مسافر نوازی میں۔ مسافر بے شک کوئی امیر ہے، راستے میں اس کو تکلیف پہنچ گئی، پیسے ختم ہو گئے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ یہ 8 مدیں ہیں جن پہ زکوٰۃ
خرچ کی جا سکتی ہے۔ آگے مشرکین کے بارے میں بہت سخت آیت آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، اور بطور نمونہ کہ یہ بتایا کہ وہ حضرت ابراہیم نے جو اپنے والد کے لیے دعا کا وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا نہیں ہونے دیا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے والد کے بارے میں مغفرت کی دعا اب نہیں کرنی ہے۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ یوں ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا، یعنی اس دعا سے بری ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ تو یہاں پہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ مومنین کو آپس میں ایک گروہ بن کے رہنا ہے، ان کے دل مشرکین کی طرف جھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، خواہ وہ قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو۔ سورہ توبہ کے آخر میں ایک حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دین کا سیکھنا سکھانا یہ فرض ہے تم سب پہ، لیکن اگر تم سب اس پہ نہیں نکل سکتے ہو تو اس کو فرض کفایہ قرار دے دیا کہ ہر بستی میں سے، ہر علاقے میں سے کچھ لوگ جو ہیں نکل کھڑے ہوں اور دین کو سیکھیں، اور پھر اپنے بستی کے لوگوں کو آ کے، اس علاقے کے لوگوں کو آ کے مستقل سکھاتے رہیں۔ ارشاد گرامی ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 122، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ایک خوبصورت آیت، اور یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، یعنی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو درد اسے ہوتا ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہ سورہ توبہ تھی۔ اب ہم اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی ابتدا میں ہم پہلا موضوع جو لیں گے وہ لقاء رب کا ہے، لیکن موضوع چونکہ طویل ہے تو یہ انشاءاللہ ہم آئندہ حلقے میں لیں گے۔ آج صرف اتنا میں عرض کروں گا کہ یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ آیت میں تلاوت کیے دیتا ہوں جس میں کہ لقاء کے بارے میں گفتگو ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات جو ہے
وہی انسان کا سمم بونم ہے، وہی انسان کا اصل مقصود و مطلوب ہے۔ اس کی سورہ یونس کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم